أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صلوات بيجي محمد رسالت اور مقام قرب کے عنوان کے تحت یہ آج کی چھٹی مجلس ہے ادارہ مذہب حسینی کی زیر اہتمام زیر انتظام جو منعقد ہو رہی ہے آپ حضرات بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ اس گفتگو کو میں یوں کہوں اگر کہ برداشت کر رہے ہیں تو بھی جانا ہوگا اور پھر وہی ایک مسلسل دہرائی جانے والی بات کہ میں کیا شکریہ ادا کروں حضرات کا لیکن خود معصوم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق مخلوق کا جس نے شکر ادا نہ کیا اس نے خالق کا بھی شکر ادا نہ کیا تو اس حوالے سے اس زاویے سے یقیناً میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کل تک کی گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں اگر ہو جو کہ یقیناً ہے تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ ایک سوال کیا گیا جس کے بعد رسالت پر کسی حد تک میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی یہاں تک بات پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کل کیونکہ شب جمعہ تھی اس لیے میں مسلسل صلوات زیادہ سے زیادہ بھجوا رہا تھا اور آج ایک پھر غلطی ہو گئی کہ مجلس کی ابتدا میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں صلوات نہیں بھیجی گئی 3 مرتبہ آپ حضرات صلوات کہ ولایت رسول اکرم اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں یعنی میں یہاں پر اور ہر مقرر میرے خیال سے جو ذاکر سید الشہداء ہے چاہے امام ابا قبا میں ہو یا شیروانی اور ٹوپی میں ملبوس ہو سب ذاکر ہیں آپ حضرات نیچے بیٹھ کر میری گفتگو سنتے دیکھیے یہ باقاعدہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ کیسی چیز نہیں کتاب سے میں نے پڑھی قرآن سے آیت دیکھی حدیث دیکھی آپ کو بتا دیا یہ میری دلی خواہش ہے کہ جس کیفیت کو میں محسوس کرتا ہوں آیات کے سلسلے میں سوچ بچار جس حد تک بھی کرتا ہوں اپنے اس ناقص ذہن کے ساتھ اس کیفیت سے آپ حضرات کو بھی گزاروں یہ میری نیت ہوتی ہے اور کیوں گزاروں کیونکہ یقیناً لطف خدا کا البتہ یہ کہ آیات روایات اور حدیث کو جب انسان پڑھتا ہے تو مسلسل برق گردانی کرتا ہے کام ہمارا یہ آپ لوگوں کو 10,000 اور کام ہے
ہم لوگ بیکار لوگ ہیں، ہمارا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر ایک انسان کا کام ہوتا ہے اپنا. تو میں جس کیفیت سے گزرتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ حضرات بھی اس کیفیت کو درک کر سکیں، محسوس کر سکیں. اس لیے اب یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے، اگر میرا کوئی سننے والا نفسیات کا ماہر ہو تو کیفیت کو، اپنی ذاتی احساس اور اپنی ذاتی کیفیت کو کسی دوسرے کے نفس اور روح تک منتقل کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تو میں یہ کیفیت منتقل کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے یقیناً جو کیفیت میرے پاس مجھے حاصل ہوئی 5-10 سیکنڈ میں، منٹوں کے اندر آیت قرآن کی یا حدیث کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے یقیناً مجھے کافی گفتگو کرنی پڑتی ہے. تھکاوٹ کے آثار بھی بعض دفعہ حضرات کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کسی طرح سے وہ بات منتقل ہو جائے، وہ چیز منتقل ہو جائے کہ مقام رسالت ہمارے تصور اور تعقل سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن تعقل کے تحت ہے، ہمارے تعقل سے بڑھ کر ہے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہماری عقل میں وہ مقام نہیں آ سکتا، لیکن کیا عقل کے خلاف ہے؟ نہیں، عین عقل ہے. ہماری عقلوں سے قول بہت دور ہے. قانون سیدھا سادہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اب یہ کیسے وہ اللہ کا ہوا اور اللہ کیسے اس کا ہو گیا؟ صاحب اس کے لیے 13 معصومین نے اپنی زندگیوں کو اسی راستے میں قربان کر دیا، اور 14واں معصوم ہمارا پردہ غیبت میں ہے. پروردگار جلد از جلد ان کا ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل فرمائے. درود بھیجے امام زمانہ کی بارگاہ میں مل کر کہ رسول خدا سراج منیر ہے، رسول خدا کی ولایت ہے، رسول خدا کے پاس ایک طاقت ہے، اختیار ہے، اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے. یہ سب آیات میں پڑھ چکا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے، اس لیے اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھوں گا تاکہ مطالب تازہ ہو جائیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے. تو رسول خدا، پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو حبیب خدا تمہیں بننا ہے اگر تو یہ محمد مصطفیٰ حبیب خدا ہے. تم کیسے حبیب خدا بن سکتے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے. لطف خدا، کرم خدا، اس کی انتہا ہے یہ، یعنی اس سے زیادہ انتہا ہو ہی نہیں سکتی لطف و کرم کی کہ پروردگار یہ کہے کہ تم حبیب خدا بننا چاہتے ہو، ہم تم سے محبت کریں گے، ہمارے پیغمبر کی اتباع کرو. نہایت لطف بھی ہے اور نہایت عظمت بھی. لطف کیوں ہے کہ ہمیں پروردگار نے اپنی محبت کا طریقہ بتلا دیا کہ میں تمہیں ڈھونڈوں گا، اے میرے بندے تو ہے کہاں، میں تیری محبت کا متلاشی ہوں، میں تجھ سے محبت کروں گا. یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے عالم غیب میں قدم رکھنے کی اجازت دی. اور نہایت عظمت رسول خدا ہے کہ اس رسول کی اتباع کے ذریعے ہم غیب سے متصل ہو سکتے ہیں، غیب سے متصل ہو سکتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب اس کے پاس ہے، وہ کسی کو اپنے غیب تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا. اور پروردگار عالم نے عجیب انداز سے بشریت کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا اور مسلسل رگڑے جا رہا ہے کہ انسان دیکھ تو کچھ نہیں ہے. فرمایا، قرآن نے اعلان کیا وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ لوگ، جو انسان جو چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچنے کی تیاری ہے اور شاید پہنچ گیا ہو، اب چاند پر پلاٹوں کی تقسیم شروع ہو جائے گی. جو آسمانوں کے سینے چیر رہا ہے، زمین کی تہوں میں جائے جا رہا ہے، مختلف قسم کی سائنٹیفک ترقیاں ہو رہی ہیں، عجیب قسم کے علوم تک انسان پہنچ چکا ہے. لیکن پروردگار عالم ہے نا، خالق ہے اور اس کا بندہ خالص نبی کریم ہے. 12 امام اس کے بندہ خالص ہیں. ڈر نہیں رہے اتنی ترقی کے باوجود. قرآن کو کسی قسم کا خوف اور ہراس نہیں ہے. بابانگ دوہل آ کر کہہ رہا ہے کہ تم نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے یاد رکھنا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تم دنیاوی زندگی کی صرف ایک اوپری اور ظاہری تہ تک پہنچ چکے ہو. ظاہرا من الحیات الدنیا. اور توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیے پروردگار اگر یہ کہہ دیتا ظاہر الحیات الدنیا تو شاید انسان کے آنسو پچ جاتے. خدا نے ایک میم اور نون، من کے لفظ کو ڈال کر پروردگار عالم نے انسانیت کو اتنا ناک رگڑی اس کے علم کی کہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے نمائندوں کے علم کا مقابلہ کرو. دیکھو ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بھی کسی ایک معمولی سے حصے کے ظاہری پہلو تک تمہاری پہنچ ہوئی ہے. اور پروردگار نے زمانے کو معین نہیں کیا، زمانے کو متعین نہیں کیا، زمانے میں مقید نہیں کیا. تم جہاں چلے جاؤ دیکھو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تم زندگی کی، دنیاوی زندگی کے ایک بہت ہی اوپری حصے تک پہنچ چکے ہو. یہ مت کہنا کہ علم کی تہ تک پہنچ چکے ہو. کیوں؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور دیکھو یہ لوگ آخرت سے بطور کلی یکسر غافل ہے.
اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ تو قرآن کی آیت تھی. یعلمون کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں جن کو انسان آج تک حل نہیں کر پایا. انسان سمجھ رہا تھا کہ ترقی کر رہا ہے صاحب, ہر ایک کو گھر مل جائے گا, ہر ایک گاڑی لے لے گا مورگیج کے ذریعے. اقتصاد, معیشت, اکنامکس چل رہی تھی. ایک دفعہ ایک لفظ آیا, ہمارے بچوں نے, نوجوان بچوں کے کانوں سے ایک نیا لفظ ٹکرایا, جی اکنامیکل ریسیشن آ چکا ہے, اقتصادی بحران آ چکا ہے. اور اس اقتصادی بحران میں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر ڈالی, کتنے لوگ مر گئے, زندگیاں برباد ہو گئی. بر اعظم کے بر اعظم ہل گئے, اقتصاد تہس نہس ہو گیا. جو لوگ پلان بنا کر بیٹھے تھے کہ ہم یہ کریں گے, ایک چھوٹا سا لفظ آیا صاحب ریسیشن کا. کیوں ریسیشن آیا؟ اب جا کر اس کی جڑیں نفسیات میں تلاش کیجئے. ظاہر سی بات ہے میرا شعبہ نہیں ہے اور میں بول بھی نہیں سکتا, لیکن جن کا شعبہ ہے ان سے جو میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو ہم کیا سمجھائیں. ایک چھوٹی سی بات تھی کہ اس کی بنیاد, اب یہ کوئی عالم نہیں تھا جس سے میں نے پوچھا, یہ کوئی مفسر نہیں تھا, محدث نہیں تھا, ماہر اقتصاد تھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, اور لون کے ایک بہت بڑے بینک کے لون ڈپارٹمنٹ کا ریجنل ہیڈ تھا. اس نے کہا اگر میں آپ کو سمجھاؤں اس کی چھوٹی سی وجہ ہے کہ حرص اور لالچ اور غیر ذمہ داری. اقتصاد, معاشیات, اقتصاد, اکنامکس, اس کا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ نہیں. دیکھو ہر چیز کی جڑ نفسیات میں پوشیدہ ہے, نفسیاتی بیماریوں میں پوشیدہ ہے. یہی تو وجہ تھی کہ 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ دیکھو تم لوگ یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں پیغمبر کی ضرورت نہیں, بعث اللہ انبیاءہ وواتر رسلہ. علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں اعلان کیا کہ پروردگار نے مسلسل اپنے پیغمبروں کو بھیجا, اپنے رسولوں کو بھیجا. کس لیے؟ لیذکروہم منسیہ نعمتہ ولیثیر لہم دفائن العقول. پروردگار نے اس لیے بھیجا ولیستادوہم میثاق فطرتہ. 3 لفظ مولائے کائنات نے پیغمبر کے بارے میں فرمائے, لیستادوہم میثاق فطرتہ, تاکہ ان سے. کیوں بھیجا پروردگار نے پیغمبر کو؟ اس انبیاءوں کو, تمام کے تمام انبیاء کو, پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر آئیں اور آ کر انسان کو سکھلائیں کہ جو انسان نے خدا سے عہد کیا تھا وہ کون سا عہد تھا؟ کسی کاغذ پہ تھا, کسی میٹنگ میں طے ہوا تھا, نہیں. میثاق فطرتہ, اللہ کے ساتھ جو انسان کا فطری عہد و پیمان تھا اس عہد و پیمان کو ادا کروائیں, اس عہد و پیمان کی پابندی کروائیں. لیستادوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسیہ نعمتہ من سقف فوقہم مرفوع ومحاد تحتہم موضوع ومعایش تحییہم وآجال تفنیہم. اور انسان کو بتائیں کہ زندگی کے قوانین کیا ہیں, معاش کے قوانین کیا ہیں جس کے ذریعے زندگی کی گاڑی آگے بڑھے. اور دیکھو موت تمہیں کس طرح آئے گی, تم موت کے بعد فنا ہو جاؤ گے, تمہیں زندگی کے طور طریقے سکھلائے. اور دیکھو پھر فرمایا وَلْيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اور انبیاء کو پروردگار نے دنیا میں بھیجا تاکہ جو عقل کے خزانے انسان کی ذات میں دفن ہو چکے ہیں, یہ انبیاء آ کر انسان کی عقل کو کھودیں, گڑھا کریں, معدن کی طرح کنواں کھود کر انسان کی ذات میں یہ کنواں کھودیں اور انسان کی ذات میں موجود فطری تقاضوں کو اجاگر کریں, عقل کو زندہ کریں. جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین کا اصل مسئلہ, خدا اور پیغمبر اور پنجتن کا اصل مسئلہ مذہب نہیں بلکہ عقل ہے. اگر انسان عقل کے اوپر آ جائے, صاحب عقل ہو جائے, تو وہ سمجھنے لگے گا کہ کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز صحیح ہے. یہ عقل ہے کیا؟ اب گفتگو یقیناً یہ عقل اور دل پر نہیں ہے کہ میں کہوں عقل ہے کیا, لیکن چلیے معصومین کے ارشاد کی طرف جو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا, یا ہشام کیف یسکو عملک عند اللہ. یعنی وہ جو حدیث پڑھی تھی, اے ہشام تمہارا عمل پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے پاک ہو سکتا ہے. وانت قد شغلت قلبک عن عقلک واطعت ہواک. بڑا عجیب, بڑی عجیب حدیث ہے 7ویں امام کی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. کیا ہے ہشام, دیکھو میں اس حدیث پہ بول چکا, لیکن ایک آخری حصے پر نہیں بولا تھا, اس پر ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. امام نے کہا تھا نا کہ تمہارا عمل کیسے پاک ہو سکتا ہے اے ہشام, حالانکہ تم. اب وہی مشکل آ گئی, یہ ہشام سے مخاطب نہیں ہے, انسان ہوتا ہے نا. میں بھی کہتا ہوں آپ سے کہ آپ حضرات, آپ تو اس کا مطلب آپ نہیں ہوتے ہیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, حضور آپ آئے, دیر سے آئے, آپ جلدی آئے, اگر آپ نے فلاں غلط کام کر دیا یا آپ نے فلاں اچھا کام کر دیا, اس کا مطلب آپ حضرات نہیں ہیں. انسان یہ بولنے کا, گفتگو کا طریقہ ہے. اے ہشام تمہارا عمل کیسے پاک ہو سکتا ہے حالانکہ تم نے اپنی عقل کو پروردگار کے حکم سے موڑ لیا.
یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے عمل کیسا کیا، کہا تم نے اپنی عقل کو پروردگار کی جانب سے موڑ لیا، وَأَطَعْتَ هَوَاكَ، اور تم نے اگر اپنی ہوا اور ہوس کی اطاعت کی تو تمہارا عمل پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہو سکتا ہے آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھ رہے ہو سکتا ہے آپ حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، زیارت پہ جا رہے ہو، لیکن آپ کا یہ عمل ہے تو شریعت کے مطابق، شریعت میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اگر عقلی پیمانوں کے مطابق نہیں تو پھر یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب عقلی پیمانہ؟ وَأَنْتَ أَطَعْتَ هَوَاكَ۔ دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، اس وقت زیارت پر جانا مجھ پر واجب ہے، فرض کیجئے، یا ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ عقل کہتی ہے اگر تم چلے گئے تو ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ ماں کی خدمت کون کرے گا؟ باپ کی خدمت کون کرے گا؟ تمہارے ماں باپ کے پاس تمہارے علاوہ تمہاری خدمت، تمہارے علاوہ کوئی خدمت گزار نہیں ہے۔ اب یہ عقل کہتی ہے کہ چلا جاؤں 40 پہ میں کربلا یا ماں باپ کی خدمت کروں۔ یہ ہے وہ مقام عقل کہ جس کے بارے میں مولا نے فرمایا کیف یسکو عملک عند اللہ۔ اے ہشام دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ امام گناہ اور ثواب کا مقابلہ کر رہے ہیں، حرام اور حلال کا مقابلہ کر رہے ہیں، واجب اور حرام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ امام کی اس حدیث میں 2 نیک کاموں کا مقابلہ ہے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ زیارت پر چلا جاؤں اور ایک دفعہ یہ سوچ رہے ہو کہ اپنے ملک میں رک کر اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، دونوں عمل اچھے ہیں، ان عمل میں سے کس عمل کا انتخاب کرو گے؟ یہاں تمہاری عقل تمہاری رہنمائی کرے گی۔ بخدا واللہ کوئی مذہب کوئی دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا رئیس، جس کا امام برائی اور اچھائی کے درمیان مقابلہ نہیں کر رہا، 2 اچھائیوں کے درمیان مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ آج کی بڑی بڑی جامعات کے بڑے بڑے پروفیسرز آئیں اور آ کر دیکھیں آج کا ایڈمنسٹریشن، آج کی اکاؤنٹنگ، آج کے جدید علوم، آج کی ہیومن سائنسز کہتی ہے کہ پریفرنس لسٹ کو اپنی معین کیجئے۔ سب شہر میں نکاسی کے گندے پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے، سیوریج واٹر کا مسئلہ ہے، ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے، اچھا پانی نہیں آتا، بجلی نہیں آتی، سڑکیں خراب ہیں، ایجوکیشن ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں چیز ہے۔ پہلے کس کو شروع کیا جائے؟ پریفرنس لسٹ معین کیجئے۔ سیوریج واٹر کو بھی اگر آپ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کریں، یہ بھی اچھا ہے، پینے کا پانی مہیا کریں وہ بھی اچھا ہے، اسکول بنائیں وہ بھی اچھا ہے، سب کام اچھے ہیں۔ ان اچھے کاموں میں سب سے اچھا کون سا ہے یہ عقل بتائے گی۔ یہ دین ہے۔ کیف یسکو عملک عند اللہ وانت قد شغلت عقلک عن امر ربک واطعت ہواک۔ اے ہشام دیکھیے، مولا یہ نہیں کہہ رہا انت قد شغلت عقل کا، فرمایا اے ہشام کیسے تمہارا عمل پاک ہو سکتا ہے جبکہ تم نے اپنی عقل کو خدا کے حکم سے دور کر لیا۔ یہ حدیث خود اپنی تفسیر کر رہی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تمہارا عمل پاک کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا عمل قبول کیسے ہوگا؟ اچھا عمل کر رہا ہوگا نا مد مقابل، تبھی تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا نماز روزہ کر لیا تو تمہارا عمل پاک ہو گیا۔ دیکھو اس نماز اور روزے کو تم نے کس چیز کے مقابلے میں اختیار کیا ہے۔ صاحب دنیا میں نام ہو جائے گا 40 پہ کربلا میں تھے، عاشور پہ کربلا میں تھے، لیکن کروں تو کیا کروں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اسے چھوڑ کر میں کربلا کیسے چلا جاؤں، عمرے پر کیسے چلا جاؤں؟ یہ مستحب عبادتوں کی بات کر رہا ہوں، اور حتیٰ واجبات میں بھی یہ ہے، حتیٰ واجبات میں بھی یہ ہے۔ خیر جانے دیجیے، اس گفتگو کو بہت طویل ہو جائے گی۔ یہ جرت ہے، یہ علم ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم حقائق کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھتا ہے۔ علم کسی مقام پر جب کسی حقیقت سے ٹکراتا ہے تو اپنی نگاہیں چراتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں علم ہے وہاں شجاعت ہے، جہاں علم ہے وہاں بہادری ہے۔ اسی لیے امام کہہ رہے ہیں، کوئی پلٹ کر امام سے یہ نہیں کہہ سکتا یا ابن رسول اللہ آپ تو دین کو بتلانے کے لیے آئے ہیں، آپ دین بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ حرام اور واجب کا مقابلہ کیجئے، اچھائی اور برائی کا مقابلہ کیجئے۔ امام کہے دیکھو اچھائی اور برائی کا مقابلہ تو واضح ہے، ہماری ضرورت وہاں پڑے گی جہاں 2 اچھی چیزوں کے درمیان تمہیں بہترین کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایک درود بھیجیے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں۔ تو یہ ولایت
اور امامت کا سلسلہ چلا۔ یہ واحد مذہب ہے اسلام کہ جس کی توحید عقل کے مطابق ہے۔ خدا نظر کیوں نہیں آتا اس کی وجہ بھی ہے، خدا مر کیوں نہیں جاتا اس کی وجہ بھی۔ اب یہ سب گفتگو ہو چکی، میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں باتیں کہ خدا ایسا کیوں نہیں ہے، خدا ویسا کیوں نہیں ہے، پیغمبر کو معصوم کیوں ہونا چاہیے، پیغمبر کو ایسا کیوں ہونا چاہیے، پیغمبر کو ویسا کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز عقل کے مطابق ہے، ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے۔ اب دلیل کی بات آئی، میرے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں، لیکن ایک درود بھیجیے تاکہ میں ان باتوں کو ذکر کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں، ورنہ گفتگو کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ تو رسول اکرم نے جو پروردگار نے فرمایا سراجن منیرا، بغیر کسی قید و شرط کے کہا سراجن منیرا، تو اب مسلمانوں کو بھی، ہم کو حق نہیں کہ ہم رسول کی زندگی کو تقسیم کریں۔ یہاں تو صحیح بات کہہ سکتے ہیں رسول خدا، لیکن وہاں پر شاید غلطی کر دیں۔ سراج منیر جب ہے تو ہے، اگر داعین الی اللہ باذنہ ہے تو ہے، مبشرن ہے، شاہد ہے تو ہے۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ سورہ توبہ نے اعلان کیا قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کو اے کافرو جو کرنا ہے کر لو، دھمکی آمیز خطاب، جو کرنا ہے کر لو، دیکھو تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور ہیں کچھ ایسے صاحبان ایمان جو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان صاحبان نے ایمان کی نگاہیں رسول کی نگاہوں کی طرح ہیں، ان صاحبان کی ایمان کی نگاہیں اللہ کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اللہ جس کی نگاہوں کو اپنی نگاہوں کے ساتھ ضم کرے، اللہ جس رسول کی نگاہوں کے ساتھ جن صاحبان ایمان کی نگاہوں کو ضم کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحبان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے کہ جس طرح سے خدا ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، جس طرح سے رسول ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے یہ صاحبان ایمان بھی ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رسول چلا گیا دنیا سے، تشریف لے گئے رسول خدا، وصال ہو گیا، رحلت ہو گئی، لیکن کیونکہ سراج منیر ہے، ہر چیز اس کی زد میں ہے، تو خدا نے کہا دیکھو گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ گواہ یہ مت سمجھنا کہ رسول 10 ہجری کے بعد جب آنکھ بند ہو گئی تو اب یہ رسول گواہ نہیں ہے، یہ وہاں سے بھی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا احاطہ وجودی ہے جو قیامت اور دنیا سے ماورا ہے، جو دنیا اور آخرت سے ماورا ہے۔ موت کی تاریک گھاٹیاں اس رسول کے سراج منیر کو بجھا نہیں سکتی۔ یہ اس وقت بھی گواہ تھا، یہ آج بھی گواہ ہے، یہ کل بھی گواہ ہوگا، کیونکہ اس کی آنکھیں ہم سے قذف نور کرتی ہیں۔ اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ یہ رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور ہیں کچھ ایمان والے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ صاحب ہم بھی ایمان والے ہیں، آپ بھی ایمان والے ہیں، اتنی ساری مسجدیں اس شہر میں، الحمدللہ سب ایمان والے ہیں، سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان نہیں رکھتا؟ سب رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، سب اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے، فرض کیجئے کہ کون اس مجمع میں رات کو نماز تہجد پڑھ کے آیا ہے، اور کس آدمی نے فرض کیجئے جو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں پتا؟ یہ پروردگار کی رحمت ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں اس نے، کیونکہ اپنے رازوں کو پروردگار ان کے سامنے کھولتا ہے کہ جو پروردگار کی طرح رحیم و کریم ہوتے ہیں۔ ہر ہمہ شمہ کے سامنے پروردگار اپنے رازوں کو نہیں کھولتا، اس کے لیے بھی بڑی توانائی چاہیے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ غیب تک پہنچ جائے، پروردگار عالم کے رازوں تک پہنچ جائے، غیب کے راز اسے پتہ لگ جائیں، وہ اپنے برادر دینی کا راز تو چھپا نہیں پاتا، پروردگار اپنے رازوں کی رہنمائی کرے گا اس تک۔ رحمت للعالمین رسول خدا عیبوں کو چھپاتے ہیں، گناہوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی پردہ داری نہیں کرتے، پردہ ڈالتے ہیں گناہوں پر۔ تو یہ مومنین کون ہیں؟ انہیں کیسے ڈھونڈا جائے کہ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مومنین بھی ہیں جو کچھ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں؟ تو چلیے ذرا کل سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب جب تم میری اتباع کرو گے تو اب تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا نے کہہ دیا کہ اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو صاحب ایک
سمجھانے کے لیے بات کیا، آدمی کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے، میں سمجھا رہا ہوں اب تمہیں اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ اس کا نتیجہ بھی کل میں نے بتا دیا کہ جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں اسی طرح سے تم حبیب خدا بن جاؤ گے، لیکن میری وساطت سے۔ اچھا، جب یہ حبیب خدا بن جائیں گے، جب اللہ کی محبت ان کے پاس آ جائے گی، یعنی اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا، تو مرحلہ کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا؟ سوال ہے نا یہ۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جو حبیب الہی کی منزل پر ہیں، جنہیں حبیب الہی کہا جا سکتا ہے، جنہیں حبیب خدا کہا جا سکتا ہے۔ سورہ انفال کی بڑی عجیب آیت ہے، پروردگار عالم ایک عجیب انداز سے گفتگو فرما رہا ہے۔ جب مشرکین مکہ کی بات آئی، جب مسلمان طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو یہ مشرکین مکہ طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، طواف کرنے سے روکتے تھے۔ تو پروردگار عالم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پروردگار نے کہا یہ مکے میں آتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور ان کے طواف کی حالت یہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ ہمیں بات پسند نہیں ہے، ہم انہیں عذاب دے سکتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ مسلمانوں کو طواف کرنے سے روکتے ہیں، یہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ عبادت خدا کرنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا ہے ان کے پاس، کون سی طاقت ہے جس کے بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار انہیں عذاب نہیں کرے گا، یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا چیز ہے ان کے پاس جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ مسجد حرام تک آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خانہ خدا تک، کعبۃ اللہ تک آنے سے روکتے ہیں، بیت الہی تک آنے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں، یہ مختلف قسم کا غل مچاتے ہیں وہاں پر تاکہ عبادت نہ ہو سکے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، یہ کیا ہو گیا ہے انہیں، یہ سب حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ لوگ مسجد حرام تک آنے سے روکتے ہیں۔ اور پھر عجیب انداز سے ارشاد فرمایا پروردگار نے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام کی ولایت اور مسجد حرام کی جو سرپرستی ہے، مسجد حرام کی نگرانی ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ حرکتیں ایسی ہیں کہ خدا کی عبادت سے روکتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام کے ولی ہم ہیں، مسجد حرام ہمارے ہاتھ میں ہے، ادھر سے عبادت سے روکو اور یہاں سے کہو کہ مسجد حرام کے ولی ہم ہیں۔ دیکھو وما کان اولیاءہ، یہ مسجد حرام کے ولی نہیں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے ولی وہ ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہیں، جن کے پاس تقوی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کی سرپرستی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو صاحب تقوی ہوگا، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے ولی، مسجد حرام کے اولیاء سوائے متقیوں کے اور کوئی نہیں۔ یہ مشرکین مکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مسجد حرام کی ولایت رکھتے ہیں، سرپرستی رکھتے ہیں، مسجد حرام تک آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، طواف کے دوران سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے معیار دیا تقوی کا کہ ولایت تقوی کے ساتھ ہوگی۔ جب ولایت تقوی کے ساتھ ہوگی تو وہاں کہا کہ دیکھو جو محمد مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع کے ساتھ اللہ کی محبت شامل ہوگی، تقوی ہوگا، مسجد حرام کی ولایت شامل ہوگی۔ اب آئیے دوبارہ اس آیت کی طرف دوبارہ جسے میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا، مزید کھول دوں اس بات کو کہ دیکھیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ پروردگار نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے قیامت میں کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور دنیا میں کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں دی ہے کوثر، کثرت کے ساتھ ایک چیز دی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم شکرانہ ادا کرو پروردگار کا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور جو کل کی بات میں نے متصل کر رہا ہوں اس سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے دل میں جو یہ پریشانی ہے نا کہ میرے جانے کے بعد یہ کتاب تنہا رہ جائے گی، میں نہ ہوں گا، اس کتاب کے ساتھ کون سا زندہ مفسر کتاب ہوگا جو اس کتاب کی تفسیر و تشریح کرے گا؟ تو دیکھو پریشان مت ہو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، شکرانہ ادا کرو۔ یہ کوثر کون ہے؟ اس کوثر کا کوئی ربط ہونا چاہیے اتباع رسول سے، اس کوثر کا کوئی ربط ہونا چاہیے قیامت سے، اس کوثر کا کوئی ربط ہونا چاہیے اس دنیا سے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں تم کام کرو گے وہاں ملے گا۔ اس کا
مطلب ہے کہ رسول اس دنیا میں کوئی کام کر کے جائیں گے ایسا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں ملے گا، اتنی عطا ہوگی کہ رسول راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اس کا شفاعت سے تعلق ہے، یعنی رسول اتنے لوگوں کی وہاں شفاعت کریں گے کہ رسول خود رضامند ہو جائیں گے کہ میں نے اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کی شفاعت کروائی۔ اب اگر رسول وہاں جا کر شفاعت کروائیں گے کثیر تعداد میں، تو سوال یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں تو 10 12 15 20 25 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کی تعداد ملتی ہے ہمیں، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ملتی ہے جو رسول کی زندگی میں مسلمان ہوئے، اور اب تک کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب سے زیادہ ہیں۔ آیت کہہ رہی کہ اتنے لوگوں کی شفاعت کروائیں گے رسول خدا کہ رسول خدا راضی ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اپنی زندگی میں جو ان کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے لوگ، صرف ان کی شفاعت نہیں کروائیں گے، ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کی شفاعت کروائیں گے۔ یقیناً آیت کہہ رہی ہے نا، یہ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے کہ رسول اللہ کا راضی ہو جائے گا، پروردگار بہت شفاعت کر لی میں نے، اب میں راضی ہو گیا، اتنے مسلمانوں کی شفاعت کی میں نے۔ اگر اب یہاں پر باریک بات ہے، غور سے سنیے گا، اگر صرف رسول خدا اپنی رسالت کے بلبوتے پر مسلمانوں کی شفاعت کرواتے تو آیت اشارہ کر رہی ہے کہ جو عمل کرنا ہے کر لو، اچھا یا برا، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین جو رسول کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے کفار کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی رسول کے ساتھ وہاں گواہی دیں گے۔ جب رسول کے ساتھ یہ وہاں گواہی دیں گے تو دیکھو قرآن نے دیکھیے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر زمانے کا ایک گواہ لے کر آئیں گے اور تمہیں ان پر گواہ بنوائیں گے۔ ہر زمانے کا، ہر امت کا ایک گواہ آئے گا، رسول سے کہے گا یا رسول اللہ میرے زمانے کے یہ لوگ اچھے تھے، یہ برے، رسول ان کی گواہی کو قبول کرے گا، کہے گا پروردگار یہ جو ہر امت کا گواہ میرے پاس آ کے گواہی دے رہا ہے یہ صحیح گواہی دے رہا ہے، میں اس کی گواہی قبول کرتا ہوں۔ اللہ رسول کی گواہی کو اس امام کی گواہی کے سلسلے میں قبول کرے گا۔ ایک درود بھیجئے محمد آل محمد کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام شفاعت سے ان مومنین کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور پھر رسول کو جب ان مومنین کا جب تعلق ہوگا تو ان مومنین کی ایک اور ذمہ داری ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے کا کوئی مومن رسول کے ساتھ ساتھ ہو، جس کی گواہی رسول کے ساتھ ہو، اور وہ بغیر اسلام کا پیغام بتلائے ہوئے اچھوں کو اچھا کہہ دے، بروں کو برا کہہ دے۔ لازم یہ ہے کہ جس کی گواہی قبول کی جا رہی ہے اس نے اپنے زمانے میں کوئی پیغام پھیلایا ہو، کچھ نے اس کی بات مانی ہو، کچھ نے اس کی بات کو ٹھکرایا ہو، تبھی تو وہ گواہی دے گا کہ یا رسول اللہ اپنے زمانے میں 5ویں صدی میں نے تبلیغ کا کام کیا، ان لوگوں نے بات مان لی، انہوں نے نہیں مانی، میں گواہی دیتا ہوں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے، رسول اس کی گواہی کو قبول کریں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہ دیکھیے مومنین کو ضم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گواہی بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی رسول کی گواہی۔ یہ رسول کے ساتھ اسی طرح سے متصل ہے جس طرح رسول خدا کے ساتھ، ان کی گواہی معتبر۔ ہر زمانے کا گواہ الگ الگ، قرآن میں سورہ نساء کے مطابق جب ہر زمانے میں ہر زمانے کا گواہ مختلف ہے تو سامنے یہ آئی بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گواہ کی ذمہ داری صرف گواہی دینا نہیں ہے کہ یہ قیامت میں جا کر گواہی دیتے یا رسول اللہ یہ اچھے تھے لوگ، یہ برے۔ رسول خدا پلٹ کر جواب دیں گے تم اچھا اور برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے تبلیغ کا کام کیا؟ ہاں یا رسول اللہ سمجھا دیا تھا، سمجھانے کے بعد تو یہ برے بنے، یہ اچھے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو جو ذمہ داری صرف اور صرف پورے قرآن میں، یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے، رسول کو جو پریشانی ہے، رسول کو جو گھبراہٹ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار عالم فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے حبیب، اس کا تعلق شفاعت سے بھی ہوگا، اس کا تعلق قیامت سے بھی ہے، اس کا تعلق ان مومنین سے بھی ہے کہ جو رسول کی طرح ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر کا تعلق گواہی سے بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر میں اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ یہ رسول کے اتباع کے اس مقام پر ہو۔ یہ جو کوثر ہے یہ رسول کے اتباع کے اس مقام پر اسے ہونا چاہیے کہ جس کے بعد، جس کوثر کو دیکھنے کے بعد اب رسول کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ رہے، اور نہ صرف یہ کہ پریشانی نہ رہے بلکہ خدا احسان جتلائے کہ حبیب اب شکرانہ ادا کرو، ایسی نعمت عطا کی ہے۔ یہ کون سی نعمت تھی؟ یہ کیا نعمت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر ہدایت اور گمراہی سے بچاتی ہے، ہدایت تک لے کے آتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے۔ تو یہ انا اعطیناک الکوثر کو سمجھنا ہے نا اگر، تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن سکون سے جا رہا ہوں، دل میں سکون ہے، کتاب خدا ہے۔ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں اس لیے سکون ہے مجھے۔ ایک تو خدا کی کتاب ہے اور دوسرے میرے گھر والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کا رسول خدا کے گھر سے کوئی تعلق ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد کو۔ یہ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر اب توجہ کیجئے گا، انا اعطیناک الکوثر ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک قرآن باقی رہے، کوثر باقی رہے، کوثر باقی رہے، قرآن باقی رہے۔ اس ہر زمانے کے کوثر کے ساتھ ہر زمانے میں کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو متصل ہو کوثر سے، اور ہر زمانے میں وہ ہدایت کا کام کرے، اور ہر زمانے کے لوگوں کی وہ شفاعت کرے رسول خدا کے ساتھ۔ تو اب آپ کی سمجھ میں امید یہ ہے کہ آ گیا ہوگا کہ شفاعت اتنی پھیلنی چاہیے، رسول کی شفاعت اتنی گستردہ ہونا چاہیے، اس میں اتنا پھیلاؤ ہو کہ جو قیامت تک کے عرصے پر محیط ہو۔ رسول تو چلے گئے، اب رسول کے بعد کون دیکھے گا عمل؟ ہے کچھ مومنین ہر زمانے میں جو ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، وہ عمل کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن جب تک زندہ ہے یہ مومنین زندہ ہیں، جس طرح سے قرآن ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سے یہ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں کوئی مومن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی گواہی رسول کے ساتھ ہو، اسی کی مدد سے رسول کی شفاعت وہاں پھیلاؤ پیدا کرے گی۔ اسی ہر زمانے کے مومن کی مدد سے، اسی کے ذریعے، اسی کی برکت سے رسول کی شفاعت پھیلاؤ پیدا کرے گی۔ ہر زمانے کے مومن سے پوچھیں گے رسول خدا ہاں بتاؤ پہلی صدی میں تم نے کس کی شفاعت کی؟ یہ ہے در حقیقت اس مومن کی شفاعت، لیکن جڑیں رسول کی شفاعت میں پوشیدہ ہیں۔ ہے اس مومن کی ہدایت کا نور، لیکن یہ نور سراج منیر سے نکلا ہوا نور ہے، یعنی یہ وہ چراغ ہے جو چراغ رسالت سے جلا تھا۔ یہ وہ چراغ ہے جو چراغ رسالت سے جلا تھا۔ کیونکہ یہ چراغ رسالت سے جلا تھا اس لیے اس کی اپنی بھی روشنی ہے اور رسالت کی بھی روشنی ہے۔ رسول پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تو اپنی چراغ رسالت کے ذریعے تمہیں روشنی دی، اب تم بتاؤ کون تمہارے زمانے میں اچھا تھا کون برا؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ یہ آپ کے چراغ کی روشنی میرے پاس ہے، یہ برے تھے یہ اچھے تھے۔ رسول خدا ہر زمانے کے مومن کے ذریعے ان تمام مومنین کی شفاعت کروائیں گے۔ تو صرف رسول کی شفاعت اپنے مقام پر حق ہے، لیکن یہ جو رسول کی شفاعت پھیلے گی نا یہ ہر زمانے کے مومن کے ساتھ پھیلے گی۔ رسول کی نسل میں ہونا چاہیے یہ کوثر، رسول کے ساتھ متصل ہونا چاہیے، تبھی تو کہا نا اگر انا اعطیناک الکوثر رسول کے گھر کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو رسول حدیث ثقلین میں اس کا نام لیتے، کہا کہ کتاب خدا چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے گھر والے، یعنی دیکھو کوثر کو اگر ڈھونڈنا ہو تو میرے گھر سے باہر مت نکلنا، یہ میرے گھر ہی میں ہے۔ کیوں ہے گھر میں؟ کیوں ہے گھر میں؟ سوال ہے نا کیوں ہے گھر میں؟ ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد علی۔ بھر دو بیٹا اس کو، شکریہ۔ کیوں ہے گھر میں؟
آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ رسول کے گھر میں وہ کوثر، یا میں نے فیصلہ کیا؟ اوقات کیا ہے ہم لوگوں کی؟ بھئی آل عمران میں پروردگار نے اپنا فیصلہ سنا دیا. دیکھو سر پٹک کے مر جاؤ. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. کہ دیکھو اللہ نے ان اللہ اصطفى، اللہ نے مصطفیٰ کر لیا ہے، استفاء کر لیا ہے. استفاء کسے کہتے ہیں؟ چن لینے کو کہتے ہیں. انتخاب بھی چننے کا نام ہے، اجتباء بھی چننے کا نام ہے، استفاء بھی چننے کا نام ہے. تینوں چناؤں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ استفاء میں چناؤ بھی ہے، برتری بھی ہے. ایک دفعہ آپ چن لیتے ہیں بغیر کسی نیت کے. 10 قلم پڑھیں آپ کے سامنے، آپ نے ایسے اٹھا لیا ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کون سا اچھا لگتا ہے، قیمتی ہے، خوشنما ہے، دیدہ زیب ہے، دل فریب ہے. یہاں پر بھی آپ نے چنا لیکن استفاء کے ساتھ چنا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. پروردگار نے عجیب گفتگو فرمائی. الحمدللہ وقت بہت بچا ہوا ہے اس وقت. دیکھیے پروردگار نے کہا دیکھو ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ نے چن لیا، چنے گا نہیں، چن لیا. ان اللہ اصطفى، اللہ نے چن لیا، استفاء کر لیا. کس کو کر لیا؟ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا. ونوحا، اللہ نے نوح کو چن لیا. وآل ابراہیم، اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا. وآل عمران، اللہ نے آل عمران کو چن لیا. ذریۃ بعضها من بعض. دیکھو یہ مت سمجھنا کہ کہیں ان کے گھرانے سے باہر ہے. ذریۃ بعضها من بعض، ہمیشہ ابراہیم، موسیٰ، آل عمران، آل ابراہیم کی نسل میں سے ہمارے مصطفیٰ کو ڈھونڈنا. جس کو ہم نے چنا ہے وہ آل ابراہیم میں ہوگا. آل ابراہیم سے جو باہر جائے گا وہ منہ کے بل جہنم میں جا کر گرے گا. اب دوسرا سوال یہ کہ یہ خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. کس پر چنا؟ مسلمانوں پر فوقیت دی، فرشتوں پر فوقیت دی. پروردگار فرما رہا ہے ہم نے اپنے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر آل ابراہیم اور آل عمران کو فوقیت دی. یعنی اگر آل عمران اور آل ابراہیم کا مقابلہ جبرائیل سے ہوگا اللہ نے ان کو برتری دی. اگر میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سے ہوگا اللہ نے آل عمران کو برتری دی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس سے بھی آل ابراہیم اور آل عمران کا مقابلہ ہوگا اللہ نے ان کو برتری دی. بھائی کیوں دی؟ اب یہ خدا سے پوچھئے نا، خدا نے وجہ بتائی کیوں دی خدا نے برتری. مجھے نہیں پتا، لیکن آخر میں آیت کہہ رہی واللہ سمیع علیم. اللہ سنتا بھی بہت اچھی طرح سے ہے اور اللہ علم بھی اچھی طرح سے رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران نے جو عبادتیں کی ہیں نا، راتوں کو اٹھ کر جو مناجات کی ہے، جو ہم سے گفتگو کی ہے، وہ ہم نے سنی ہے. تمہاری کیا اوقات کہ تم آل ابراہیم اور آل عمران کی طرح سجدہ کر سکو، عبادت کر سکو. آل ابراہیم اور آل عمران کا مرتبہ یہ ہے کہ 1.5 لاکھ صحابیوں میں صرف ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کے چہرے کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ. کیوں کہا جاتا ہے اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. کرم اللہ وجہہ، تمام صحابیوں کے چہرے کو کرم اللہ وجہہ. ہر صحابی کا چہرہ جس نے رسول کے چہرے کی زیارت کی، خدا اس کے چہرے کو عزت بخشے، اس کی آنکھوں نے نورانیت حاصل کی. لیکن آل ابراہیم اور آل عمران میں صرف ایک صحابی ایسا ہے جسے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. اس کے چہرے میں کیا خصوصیت ہے؟ بھائی خدا نے آل عمران اور آل ابراہیم کو چن لیا اور ان چنے ہوئے میں سے بھی اس کو چنا. اب یہاں تک بات ہو گئی. واللہ سمیع. آل ابراہیم اور آل عمران نے جس طرح سے عبادت کی، مناجات کی، ہم نے وہ دیکھا، سنا. علیم. علیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز کہ جو علم کے احاطے میں آئے. سماعت کے احاطے میں کیا چیز آتی ہے؟ کہ جو گفتگو ہو، جو آواز ہو، جو صوت ہو، جو صدا ہو، جو وائس ہو، نوائس ہو، ساؤنڈ ہو، وہ چیز سماعت کے دائرے میں آتی ہے. یعنی آل ابراہیم اور آل عمران نے جتنی بھی مناجات کی ہے وہ ہم نے سب سنی ہے. اور دیکھو علیم بھی ہم ہے. واللہ سمیع علیم. مناجات ہم نے سنی، علم ہمارے پاس ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مت سمجھنا کہ اگر تم آل ابراہیم اور آل عمران کی طرح راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے لگو، ان کی طرح اٹھ کر عبادت کرنے لگو، ان کی طرح اٹھ کر عبادت بھی کرنے لگو تو تم آل ابراہیم اور آل عمران کے برابر ہو جاؤ گے. کیوں؟ سماعت کی بات نہیں ہے. علیم بھی ہے ہمارے پاس علم بھی ہے. کس چیز کا علم ہے؟ ہم ان کے قلوب کو جانتے ہیں کہ جن کے دل میں جب خدا کی بات آتی ہے تو یہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے. اٹھ کے نماز شب پڑھ لینا. بھائی مولا کائنات بھی 11 رکعت نماز شب پڑھ لیں اگر، اور اتفاق سے
کبھی خدا نخواستہ غلطی سے میں بھی اٹھ کے 11 رکعت پڑھ لوں، یہ وہی 11 رکعت ہے جو میں نے پڑھی، وہ مولا کائنات نے پڑھی، وہی ہم دونوں نے پڑھی، وہی میں نے پڑھی، وہی قل ہو اللہ انہوں نے پڑھی، وہی قل ہو اللہ میں نے پڑھی، تو کیا نماز برابر ہو جائے گی؟ نہیں عزیزان گرامی، اس نماز کو پڑھا جسم نے، جسم کو کنٹرول کیا روح نے۔ روح کس سے متصل ہے؟ روح جتنے زیادہ عرش الہی سے متصل ہوگی نماز بھی اتنی بلند ہوگی۔ جب سر سجدے میں، دل دغا بازی میں، تو ٹکریں لگانے کو تو خدا نے نہیں کہا۔ بہرحال یہ بھی نماز ہے، واجب ساقط ہو گیا آپ کی گردن سے، لیکن بہرحال واللہ سمیع علیم، اللہ نے چنا۔ اللہ نے چنا تو کیوں چنا اور کس لیے چنا؟ سوال ہے نا اب یہ کہ اللہ نے چن تو لیا لیکن کیوں چنا، کس وجہ سے چنا؟ وہی بات جو رسول خدا کو گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، وہی خدا کو پریشانی ہے کہ دیکھو یا پروردگار کسی طرح سے یہ مومن ہو جائیں، وما اکثرهم ولو حرصت بمؤمنین، کسی طرح سے ایمان لانے والے ہو جائیں، کسی طرح سے مومن ہو جائیں۔ تو پروردگار بھی اپنے حبیب کے دل کو دیکھ رہا ہے، اپنے دل کے حبیب کے قلب کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا ہے، پریشانی کو جانتا ہے۔ کہا حبیب دیکھو گھبرانا مت، ہم نے ان میں سے چن لیا، اب قیامت تک کے لیے جو بھی ہادی آئے گا، جو بھی ہدایت کرے گا، وہ آل ابراہیم اور آل عمران میں سے ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ان میں سے چن لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر رسول خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، کوثر کا پھیلاؤ ایسا ہو کہ وہ حبیب خدا کے جو مسلسل عبادتیں کر رہا ہے، اب پروردگار کا حبیب بہت عبادت کرتے ہو، ہم ہی روکتے ہیں تمہیں عبادت سے، لیکن کوثر ایسی ہے جو ہم نے تمہاری نسل میں رکھی، تمہارے گھر میں رکھی، ہدایت کے لیے رکھی، قیامت تک اس کی ہدایت کا اطلاق اور پھیلاؤ ہے۔ حبیب اب جو ہم کل تک تم سے کہہ رہے تھے نا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تھوڑی سی کم عبادت کرو، یہ کوثر ایسی چیز ہے کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں مزید عبادت کرو، مزید عبادت کرو۔ یہ کیوں تھی؟ یہ کس مقام پر تھی؟ دیکھیے جا کر امام مالکیہ جناب مالک ابن انس کہتے ہیں کہ میں جعفر ابن محمد صادق کے ساتھ، چھٹے امام کے ساتھ، صلوات بھیجی محمد اللہ، کون؟ رسول خدا کے پوتے، چھٹے امام، نسل رسول خدا، آل ابراہیم آل عمران۔ میں نے دیکھا جب نماز پڑھتے تھے جعفر ابن محمد، اخضر مرتن وصفر مرتن اخرى، کبھی رنگ سبز ہو جاتا تھا خوف خدا سے، کبھی سفید پڑ جاتا تھا، کبھی زرد ہو جاتا تھا۔ اور جب میرے ساتھ ایک دفعہ حج پہ گئے جعفر ابن محمد، جب ہم داخل ہوئے حدود میں اور ہمیں تلبیہ کہنا تھا، لبیک اللہم لبیک کہنا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جعفر ابن محمد کے چہرے کی حالت غیر ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا خوف خدا سے، زبان حرکت نہیں کر رہی۔ میں نے کہا یبنا رسول اللہ تلبیہ تو پڑھیے۔ کہا میں کیسے تلبیہ پڑھوں؟ اس نے خدا کی عظمت کے سامنے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کہوں لبیک اللہم لبیک، وہاں سے یہ صدا آئے کہ لا لبیک، ہم تیری عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کون جعفر ابن محمد ہے کہ جس کے بارے میں امام مالکیہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ نہیں پا رہے، خوف خدا سے زبان منہ میں اٹک کر رہ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عظمت اتنی عظیم ہے، جو عظمت کو پروردگار کی درک کرے گا وہی رسم عبادت کو بجا لائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کے گناہ اتنے زیادہ تھے، گناہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کے وجود کی عظمت کو امام درک کر چکے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کی، امام جانتے ہیں کہ میرا کوئی حق نہیں پروردگار پر، میرا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے وہ مقام عبودیت اور ہے رسالت کے سائے میں تربیت پانے والے کہ عمل جتنا بھی عظیم ہو لیکن اس کی ذات کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے وہ مرتبہ۔ اور دیکھیے علم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، علم بڑھتا رہتا ہے۔ اور اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو۔ واقعہ کیا ہے بلکہ اب جو بھی سمجھیے اس سے بہرحال ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ اب میں یہ بات کہوں نہ کہوں لیکن دیکھیے مجھے اندازہ ہے کہ میں نے بہت تھکا کر آپ کو ایک نتیجہ دیا اور بہت سے میرے محترم سننے والے ان کی سمجھ میں شاید آیا ہو نہ آیا ہو، شاید میرا بیان وافی اور شافی نہ ہو۔ تو آج کل تو سب چیزیں ٹیپ ہو رہی ہیں، آپ دوبارہ تبارہ سن لیجیے۔ اگر وقت ہے آپ کے پاس، اضافی وقت ہے، فالتو وقت ہے، تو میری سما خراشیاں یہاں دوبارہ ان کو سن لیجیے اور برداشت کیجیے گا گھر جا کر، یا آج کل کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ، تو اسے دوبارہ تبارہ سن لیجیے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ انتظامیہ کو بزم حسینی کی سوال لکھ کر دے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ بہت جلد موقع ملے گا تو میں وہاں پر آپ کی خدمت میں ہوں گا حاضر اور ان سوالوں کو جواب دے دوں گا۔
یہ محبت اہل بیت کے تحت جو گفتگو کی جاتی یہ کہیں رک نہیں پاتی. انتقال ہو گیا. لکھنؤ کے ایک شاعر تھے حیدر مہدی صاحب، بلرام پوری، 90-92 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ایک مجلس میں محفل میں بیٹھے تھے، وہ بہت ہی اچھے شاعر. تو ایک محفل میں بیٹھے تھے، وہاں پر مولا کائنات کے بارے میں مرزا دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ایک شعر کی بات ہوئی کہ دبیر نے کہا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. اچھا ایک ایصال ثواب کے لیے دبیر کے درود بھیج دیجئے. تو یہ مرحوم کیونکہ انتقال ہو چکا ہے اس کا، اور زندہ آدمی کی گفتگو اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ بہت سے مسائل اس میں پیش آ جاتے ہیں، اور وہ بہت مسائل ہے، اس لیے کہ زندہ آدمی کی گفتگو یہاں پہ غیر معصوم کی کرنا صحیح نہیں ہے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. کیونکہ ہندوستان سے مغرب کی طرف ہے نجف اشرف. ٹھیک ہے، اچھا آپ حضرات نے واہ واہ بھی کر دی دبیر کے لیے. تو اب یہ مرحوم ہمارے محترم یہ بیٹھے تھے، کہا کہ دیکھیے استاد الاساتذہ ہیں دبیر، لیکن یہاں پر اس کو شاید تصحیح کی جا سکے اس شعر کی، اس ربائی کی، اگر یہ ربائی ہو تو. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میرے خیال سے دبیر نے یہاں پر وہ حق ادا نہیں کر پائے مدحت علی بن ابی طالب کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ خورشید شمع جلانے وہاں جاتا ہے؟ خورشید کی حیثیت کیا ہے جو علی بن ابی طالب کے مزار پر جا کے شمع جلائے؟ اب یہ 100 سال بعد دبیر کے انتقال کی یہ گفتگو 150 سال بعد ہو رہی ہے. کہا پھر آپ فرمائیے. فی البدی انہوں نے یہ اشعار کہے کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے، جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ قدس، ہے بارگاہ طور مزار حیدر، ہے بارگاہ طور مزار حیدر، یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے. یعنی سورج وہاں جاتا ہے علی بن ابی طالب کے وجود سے. کہتا ہے علی بن ابی طالب. تو دیکھیے آپ لوگ نوجوان جو ہمارے اشعار کہتے ہیں، نعت حمد کے ائمہ کی شان میں کہتے ہیں، پنجتن کی اہل بیت کی شان میں، وہ رکے نہیں، کوشش کرتے رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دبیر نے کہہ دیا یا انیس نے کہہ دیا تب اس سے اچھی بات نہیں کہی جا سکتی. البتہ بہرحال اب انیس ہے، ایک انیس کے لیے بھی ایک سلوات بھیج دی ان کے اصال ثواب کے لیے. تو بہرحال دونوں بہت محترم بزرگ شاعر. اب دیکھیے آپ کتنی نئی اور کتنی طاقتور اور جاندار بات کہی. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، ہے بارگاہ طور مزار حیدر، یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے. کہاں وہ دبیر کا شعر اور کہاں یہ زمین آسمان کا فرق. تو دیکھیے توحید پر گفتگو ہوئی، رسالت پر گفتگو ہوئی کہ یہ جو انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر زمانے کے گواہ اسی کوثر سے متصل ہوں. رسول خدا کی قیامت میں شفاعت کی یہ کوثر معاون و مددگار ثابت ہو. اس کوثر کی نگاہیں ایسی ہوں کہ جو تمام لوگوں کے عمل کی گواہی دے سکے، جبھی وہاں پر جا کر شفاعت ہو سکتی ہے. اور توحید پر جو میرے کسی دوست نے سوال کیا تھا کل کہ توحید کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے، تو میں نے جواب دے دیا تھا اس کا. اب یہاں پر آ کر ذرا سخنور مدی آباد سے پھر قرضہ لے تھوڑا سا، اور ایک درود بھیجیے ان کے اصال ثواب کے لیے تاکہ میں آگے بات کو بڑھاؤں. رسالت اور توحید، رسالت اور توحید یہ کبھی اپنے آپ کہیں کسی مقام پر جدا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرما دیا کہ وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو. اے محمد مصطفیٰ اگر تو نے جد و جہد نہ کی خدا کی توحید کے بارے میں، قد کا مطلب ہے کاف دال یعنی جد و جہد، وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو. تا یوم دی سمد میں رہے گی صنم کی بو. سمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صنم یعنی بت. تا یوم دی قیامت تک. آپ دیکھیے توحید کتنے عجیب انداز سے جوش گفتگو فرما رہے ہیں توحید پر. تا یوم دی سمد میں رہے گی صنم کی بو.
وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو، یعنی توحید بھی ممنون احسان محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم تک توحید پہنچی، محمد نہ ہوتے توحید نہ پہنچتی، تو ہم خدا کو بغیر محمد کے کیسے مان لیں؟ وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو، پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو، تا یوم دی سمد میں رہے گی صنم کی بو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو۔ اب میں کیا کروں کہ اس پر عقل کی وہ احادیث پڑھوں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یا قرآن نے جو عقل پر توجہ دی، یا نہج البلاغہ نے جو عقل کے بارے میں بات کی؟ یعنی آیات احادیث کا ایک انبار ہے جو میرے سر پر انڈلا چلا آ رہا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ کہ دیکھیے وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو، پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو، تا یوم دی سمد میں رہے گی صنم کی بو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو۔ اور سوچئے آپ ذرا کس خدا کو جوش میں تعارف فرما رہے ہیں؟ لپٹا ہوا تفنن وہم و قیاس میں، لپٹا ہوا تفنن وہم و قیاس میں، دائم خدا رہے گا بشر کے لباس میں۔ تو اب سمجھ میں آیا محمد مصطفیٰ کا احسان کیا ہے ہم پر، کہ پروردگار نے جو محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو محمد مصطفیٰ نے خدا کو بشریت کے لباس سے نکال کر جو خدا کے وجود کا حق تھا اس انداز سے انسان کو خدا کو پہچانوایا۔ وہاں 7ویں امام نے کہا کہ دیکھو تحفہ العقول میں روایت اور حدیث آئی، ما عرف اللہ من شبہہ بخلقہ، خدا کو اس نے پہچانا ہی نہیں جس نے خدا کو مخلوق کے ذریعے پہچانا۔ وما وصفہ بالعدل من نسب ذنوب عبادہ الی ربہ، اور اس نے خدا کو عادل نہ مانا جس نے اپنے گناہوں کو اس سے منسوب کر دیا۔ تو دیکھیے پروردگار عالم کو سمجھنا ہے تو مخلوقات کے جال سے، مخلوقات کے جکڑاؤ سے باہر نکل کر خدا کو سمجھیے۔ یہی تو جوش کہنا چاہ رہے ہیں کہ وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو، پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو۔ خدا موجود ہے، موجود تھا، موجود رہے گا، لیکن خدا کے وجود کو آبرو اور عزت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ اگر خدا بتوں کی شکل میں آ جائے، اگر خدا جسمانی صورت میں آ جائے، اگر خدا انسانی قیاس، خیال، وہم اور توہم میں آ جائے تو خدا کا تصور بے آبرو ہو جائے گا۔ پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو، تا یوم دی سمد میں رہے گی صنم کی بو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو، لپٹا ہوا تفنن وہم و قیاس میں، دائم خدا رہے گا بشر کے لباس میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو بتائے گا اے محمد مصطفیٰ، کیا بتائیں گے رسول خدا؟ یہ بتائیں گے، ایک درود بھیجیے رسول خدا کی بارگاہ میں۔ کہ جو دیکھنے میں آئے وہ بت ہے، خدا نہیں۔ جو چیز دیکھنے میں آ جائے وہ بت ہو سکتی ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول خدا یہ توحید کا ذکر بتائیں گے، توحید کی حقیقتوں کو ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے جب رسول خدا کا ذکر آئے گا توحید کا ذکر آئے گا، جب توحید کا ذکر آئے گا رسول خدا کا ذکر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق خدا کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ رسول کی نگاہیں ہیں، رسول کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ مومنین کی نگاہیں ہیں۔ کون مومن ایمان کس درجے پر ہو تو تب اس کی نگاہیں جا کر رسول کی نگاہوں کے ساتھ ہوں گی، خدا کی نگاہوں کے ساتھ ہوں گی۔ اب یہ سوال ہے نا، اب یہ سوال ہے کہ ایمان کا درجہ کیا ہونا چاہیے کہ تب کہیں جا کر خدا کہے کہ اس مومن کی نگاہیں میری آنکھوں کی طرح ہیں؟ ایمان کا کیا درجہ ہو کہ جس کے بارے میں خدا کہے کہ اس مومن کی نگاہیں رسول کی نگاہوں کے ساتھ ہیں؟ تو سمجھنا پڑے گا، قرآن ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرتے جاؤ، تم میرے ساتھ ساتھ رہو، تم میرے ساتھ ساتھ چلو، جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں تم بھی حبیب خدا ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع اگر رسول کے ساتھ اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پر رسول کہیں کہ تم میرے ساتھ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ ایمان اس مرتبے پر ہے کہ جس کی نگاہیں خدا کی نگاہیں ہیں، اس کی نگاہیں رسول کی نگاہیں ہیں۔ چاہے رسول کی نگاہوں کی بات کیجئے، چاہے خدا کی نگاہوں کی بات کیجئے، یہ بندہ مومن اس کا ایمان اس مرتبے پر ہے کہ خدا اسے اپنی نگاہیں کہہ سکتا ہے۔
خدا اسے اپنی نگاہیں کہہ سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں خدا کا حکم ہو وہاں یہ بندہ نظر آئے، جہاں خدا ممانعت کر دے وہاں سے یہ بندہ ہٹ جائے. اتباع اس مقام پر ہو، یہ اتباع کا ایک مقام ہے، یہ اتباع کا ایک درجہ ہے. لیکن اگر خدا کسی کے بارے میں یہ کہے، بہت توجہ کیجئے گا، خدا یہ کہے کہ جہاں جانے سے میں نے منع کیا تھا یہ بندہ وہاں نہیں گیا، جہاں جانے کا میں نے حکم دیا تھا یہ بندہ وہاں گیا، جس کام کو میں نے انجام دینے کا حکم دیا تھا اس نے وہ کیا، جس کام سے روکا تھا اس نے وہ نہیں کیا، اب یہ میری حقیقت تک آ چکا، اب اس کی نگاہوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے حبیب کی نگاہوں کے ساتھ رکھوں گا. ایک مرتبہ ایک درجہ یہ ہے. لیکن اگر کوئی انسان، کوئی بندہ اس مقام پر ہو کہ خدا، توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی بندہ اس مقام پر ہو کہ مرضی الہی اس کا انتظار کرے یا وہ مرضی الہی کا، اس جملے کو توجہ سے سنیے پھر آگے بڑھتا ہوں میں. اگر کوئی بندہ اس مقام پر آ جائے کہ مرضی الہی اس کا انتظار کرے یا وہ مرضی الہی کا، اگر کوئی بندہ اس مقام پر ہو کہ مرضی الہی کا انتظار کرے، جو مرضی الہی ہو وہی کام کرے، ایسا بندہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن ایک بندہ اور ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جائے خدا کا کہ مرضی الہی اس کا انتظار کرے، اور قرآن نے یہ لفظ کل کہہ دیا نا کہ دیکھو اتباع کرو محمد مصطفیٰ کی، تم حبیب خدا بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو کل میں نے سوال پیش کیا تھا، اگر کسی کے گناہ ہی نہ ہو تو پھر اسے خدا کیا دے گا؟ دیکھیے اسے خدا یہ دے گا کہ ہم سب منتظر ہیں مشیت الہی کے، اور اسے یہ انعام ملے گا کہ مشیت الہی اس کی منتظر ہوگی. ثبوت کیا ہے اس کا؟ جا کر دیکھ لیجئے حافظ ابن حجر نے، جناب امام ذہبی نے، امام فخر الدین رازی نے کیا لکھا، کس کے بارے میں لکھا. سب کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں حق ہو جاتا ہے یہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن ہے خدا کا ایک بندہ جس کے بارے میں رسول نے کہا اللہم ادر الحق حیث دار، خدایا حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی پھر جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق منتظر ہے علی کے پھرنے کا. علی جس جگہ مڑیں گے وہاں حق پھر جائے گا. یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ یہ ہوا اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ پروردگار عالم نے طیب و طاہر طریقے سے ولادت انجام پائی، طیب و طاہر طریقے سے تربیت انجام پائی، طیب و طاہر طریقے سے تمام اعمال انجام دیے. اب یہ کل کی گفتگو رکھیے، وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. تو دیکھیے یہ مرتبہ ہے اور یہ درجہ ہے توحید کا. یہ اب میں انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں اس سے تفصیل پر بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو معیار دوں کہ کس طرح سے آیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کس طرح سے آیات کے ذریعے ایک بات کو سمجھا جا سکتا ہے. یقیناً میرا بیان اگر کہیں ناقص رہا ہو تو اب یہ خدا جانتا ہے، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. جس کے ذہن میں پھر عرض کروں سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، پرچہ دے دیں انتظامیہ کے ہاتھ میں کہ انا اعطیناک الکوثر. یہ کوثر وہ ہے کہ جسے رسول کے گھر میں ہونا چاہیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. وہاں بھی عطا کی بات کر رہا ہے، یہاں بھی پروردگار عطا کی بات کر رہا ہے. اس کا رسول کی گواہی سے تعلق ہونا چاہیے، اس کا مومنین سے تعلق ہونا چاہیے، اس کا رسول کے گھر سے تعلق ہونا چاہیے. یہ کوثر نسل ابراہیم سے ہونی چاہیے، یہ رسول کے گھر میں ہونی چاہیے، یہ رسول کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. یہ کوثر وہ ہے ابراہیم سے باہر اب کہیں نہیں آئے گی. یعنی یہ کوثر بنو ہاشم کے خاندان میں ہونی چاہیے، اس سے باہر کہیں نہیں ہو سکتی. یہ آل عمران اور آل ابراہیم میں ہونا چاہیے. اور یہ کوثر اس کا پھیلاؤ کتنا ہے یہ خدا جانے. لیکن جب بھی مشکل وقت پڑے گا رسالت پر اور توحید پر، یہ کوثر آ کے بچائے گی. کیوں کوثر بچائے گی آ کر؟ اس وجہ سے کہ رسول خدا کو خدا نے اسی کوثر کے ذریعے تسلی دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے زمانے میں دین پر آنچ آنے والی ہو اور کوثر کے علاوہ کوئی اور دین کو بچائے؟ آل ابراہیم اور آل عمران ہی بچائے گا دین کو. آل ابراہیم اور آل عمران ہی قربانی دیں گے، کیونکہ خدا نے چن لیا ہے. جب بھی توحید پر کوئی آنچ آئے گی، جب بھی توحید کے بارے میں کوئی بات ہوگی، ہم نے چن لیا. دنیا پریشان نہ ہو، سوائے خون سید الشہداء کے کسی خون میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ توحید کو بچا سکے، کیونکہ ہم نے چن لیا ہے. استعفا ہم نے کر لیا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. کیوں ہمارا فیصلہ ہے؟ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ پاک پانی سے وضو کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاک پانی کے علاوہ وضو ہو ہی نہیں سکتا. نجس پانی جتنا خوشبودار ہو، جتنا میٹھا ہو، جتنی کثرت سے ہو،
جتنی کثرت ہو نجس پانی کی وضو اور غسل نہیں کر سکتے آپ، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ، تو جب انسان نجس پانی سے 2 رکعت نماز کے لیے وضو نہ کر پائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اپنی توحید کو طیب و طاہر خون کے علاوہ ہٹ کر کسی نجس خون سے بچائے؟ ہر بی بی بے اماری ہو کر بے کجاوا اونٹوں پر جائے، پروردگار کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پروردگار کی مشیت اور اس کا جلال اس وقت جوش میں آئے گا جب فاطمہ کی پرورش کردہ بیٹی کوفے جائے گی اسیر ہو کر۔ یہ حسین کے 6 مہینے کے بچے میں اتنی طاقت ہے۔ جمعہ عرش، جوش ملی آبادی نے کہا ہے، یہ جمعہ عرش اپنا دھڑک ہے دل دنی، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، درآ حجاب قدس میں ہے بندہ عظیم، زلف حسین کھل کے بہے دجلہ نسیم، پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ 6 مہینے کا بچہ حادثاتی طور پہ شہید ہو گیا۔ نگاہ مشیت حسین ابن علی نے انتخاب کیا ہے۔ کس کا انتخاب کیا ہے؟ اسلام کا یہ درخت، اس درخت کی جڑوں میں وہ خون جائے جو اس درخت کو پروان چڑھا سکے۔ ابو طالب کے پوتے یہاں شہید ہوں گے، فاطمہ کے پوتے یہاں شہید ہوں گے، رسول زادیاں بے امالی کے اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گی تاکہ وہ ظلم وہ ہستیاں برداشت کریں کہ جن کی کوئی حیثیت ہو خدا کی بارگاہ میں۔ بس ایک دفعہ حسین بن علی نے جب رخصت کے لیے جانے لگے تو آپ سن چکے ہیں یہ، ایک دفعہ آواز آئی، کہا کیا ہو گیا؟ کہا بھیا ایک عجیب انداز سے بچہ تڑپنے لگا، یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ شہزادی جناب رباب کا لاڈلا ہے، آپ جانتے ہیں نا کئی پہر کا ناکا لگا ہوا ہے، پانی پہنچ نہیں پایا، ماں دودھ پلائے تو کس طرح، اصغر کی پرورش ہو تو کس طرح، اصغر کو کس طرح سے بچایا جائے، نہ پانی ہے نہ دودھ ہے، ایک عجیب مرحلہ ہے۔ میں کہوں گا جناب سیدہ یہ دنیا کا پانی اور نمک آپ کا مہر ہے، آپ کی ٹھوکر میں ہے۔ اللہ اکبر، جس شہزادی کے لیے دنیا کا پورا پانی مہر میں ہو، اس کا پوتا علی اصغر پیاس سے ایڑیاں رگڑے۔ میں کہوں گا جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل پر پیاس کی تشنگی کی شدت آئی نا، جناب ہاجرہ بیتاب ہو گئی، کبھی صفا تک دوڑ کے جاتی تھی، کبھی مروہ تک دوڑ کے آتی تھی، اکیلی خاتون، پانی کی کوئی سبیل نہیں۔ اسماعیل 6 مہینے کے تھے، گرم ریتی پر لٹایا، ماں تڑپ رہی ہے، دوڑ رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان، کسی طرح سے پانی مل جائے۔ ایک دفعہ ایڑی کی ٹھوکر لگی، چشمہ جاری ہو گیا۔ میں کہوں گا جناب ہاجرہ ذرا آئیے کربلا میں، یہ آپ کے ابراہیم کا پوتا ہے علی اصغر، ارے فخر اسماعیل ہے۔ میں کہوں گا آ کر دیکھیے، امام وقت موجود ہے لیکن امتحان الہی ہے، اصغر تم پیاسے دنیا سے جاؤ گے۔ بس ایک دفعہ حسین نے کہا ناول الطفل، اے بہن زینب بچہ مجھے لا کر دے دو، شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں صحرائے کربلا میں بڑی دھوپ تھی، اصغر کئی پہروں کے پیاسے تھے، حسین نے اپنی آبا کا دامن ڈالا اور رن میں اصغر کو لے کر آئے۔ ماں جب جا رہے تھے نا جناب اصغر تو دیکھیے گرمی کی شدت کی وجہ سے ماں نے ایک سفید کرتا جسم پر ملبوس کر دیا تھا، حسین نے آبا کا دامن ڈالا اور ایک دفعہ رن کی جانب لے کر گئے۔ فوج اشقیہ سمجھی کہ حسین شفاعت کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے فوج اشقیہ، حسین قرآن نہیں، قرآن کا سپارہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب حسین نے آبا کا دامن ہٹایا تو بچے کو دیکھا، یہ کیا کیا؟ حسین ابن علی یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ دیکھو ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس دودھ پیتے بچے پر رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلظی، اے فوج اشقیاء کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس طرح سے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے؟ اب جو فوج نے دیکھا تو کبھی اصغر اپنی زبان باہر نکالتے تھے، کبھی ہونٹ پر پھراتے تھے۔ ایک دفعہ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی حالت غیر تھی، ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ ہرملہ کیا دیکھتا ہے، اگر حسین نے تھوڑی دیر اور کی تو فاطمہ کا یہ پوتا فوج میں انقلاب برپا کر دے گا۔ بس ایک دفعہ چلے سے تیر کو جوڑا گیا،
تیر سے شعبہ چلا، ارے بچے کے گلے میں پیوست ہوا، بچے کے گلے کو سوراخ کرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ ایک دفعہ حسین نے چلو کو لیا، اصغر کے گلے کے نیچے رکھا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور یہ کہہ کر ملا کہ قیامت میں نانا سے اس طرح ملاقات کروں گا۔ مقتل کے الفاظ ہیں فانقلب الرضی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمک کر رہ گیا۔ بس ایک دفعہ اصغر نے مڑ کر باپ کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، سلام کیا حسین کو، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، بھائی کو سلام کیا۔ جو شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا مولا کو سلام کرتا تھا، یہ اصغر نے اپنی گردن کو موڑ کر حسین کی طرف کیوں کیا؟ یعنی بابا دیکھیے ہم بول نہیں پاتے، اب آپ سے رخصت ہو کر دادی کے پاس جا رہے ہیں، اب اصغر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ میں کہوں گا اصغر تمہاری سواری عجیب ہے، عباس ذوالجناح پر بیٹھ کر آئے، تم حسین کے ہاتھوں پر اٹھ کر آئے۔ بس ایک دفعہ حسین نے خیام کا رخ کیا، حسین کی ابا پر خون کے دھبے تھے، اور ایک دفعہ محمد حسین اصفہانی نے عجیب بات کی، کہا مولا اصغر کو لے کر جا رہے ہیں ماں کے پاس، لیکن ذرا مجھے یہ بتلائیے اگر ماں نے یہ پوچھا کہ میرے بچے کا سفید کرتا عقیق کے رنگ کی طرح سرخ کیوں ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ حسین دروازے خیمہ پر لائے، ماں سمجھ گئی کہ کیا ہوا، بس پشت خیمہ پر گئے، تپتی ریت پر علی اصغر کے بدن کو رکھا اور نندی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے ہاتھوں سے تیری قبر بنائی نہیں جاتی، مٹی تیری صورت پہ گرائی نہیں جاتی۔ عجیب مرحلہ ہے یہ دامن جھاڑنے کا سبب کیا تھا؟ مولا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار عباس کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، یہ 6 مہینے کا بچہ تھا، دامن جھاڑ کے اٹھے کہ اب حسین کے پاس قربان کرنے کو کچھ نہیں، بس فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ارے عصر عاشور وہ بھی قید ہو کر چلی جائیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس والأولين والآخرين۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی مظلومیت کی، حسین کے 6 مہینے کے یتیم بچے کی، پروردگار جو عزادار خاتون ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، جو ہمارے مومنین برادران یہاں موجود ہیں، جس مسلک سے جس فرقے سے جہاں سے بھی آئے ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مشکلات ہیں ان کی زندگی میں، جو حاجتیں دعائیں لے کر آئیں، پروردگار بحق شہزادہ علی اصغر ان کی حاجتوں کو پورا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سے اس ذکر کو سننے والوں سے جس نے بھی ذکر کے سلسلے میں زحمت کی ہے، کوئی بھی حصہ لیا، پروردگار قبول فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔